www.hazratfirozmemon.org۔ تو اس جگہ منا میں ہم لوگ ایک دعا مانگ لیں، منا میں دوستوں ایک دعا مانگ لو، اے اللہ یہاں تیرے دو نبیوں نے آپ کی وفاداری کا ثبوت پیش کیا، یعنی اپنے بیٹے کا، وہ بھی پہلا بیٹا اور بڑھاپے کی اولاد، بڑھاپے میں جو اولاد ہوتی ہے وہ کسی محبت ہوتی ہے، لہذا آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی بندگی کی وفاداری کا اتنا اعلیٰ معیار پیش کیا، آخر نبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے تمام ان کی ادائیں آج ہمارے دین کا جز بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جو نبی کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے نا، یہ اللہ کو ایسے پسند آئی کہ قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مائی ہاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا، یہ سب کنکریاں مارنا، جہاں جہاں شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، یہ صفا مروہ کی دوڑیں، یعنی ان کی تاریخ کو ہماری عبادت کا جز بنا دیا، تاکہ ان پیاروں کی وفاداریوں کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے۔ اللہ پر جو جان دیتا ہے اللہ کے پاس اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ دل چاہتا ہے اللہ حضرت کے ان مضامین کو پوری دنیا میں پہنچا دے۔ بھائی علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ ہے، لیکن ہم تک کیسے پہنچا؟ اتنی کتابیں ہم آپ پڑھ سکتے ہیں؟ 50 سال کی زندگی میں ملے تو نہیں پڑھ سکتے جناب۔ یہ علماء کو دیکھو، رات دن بیچارے کتنی محنتیں کرتے ہیں، ایک فتویٰ لے جاؤ سارا جو وہاں پر دارالافتاء میں بیٹھے ہیں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اور مفتی صاحبان فرماتے ہیں یہ جو مفتی کا دستخط کرنا ہے یہ سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے وہ کیسے قرآن پاک حدیث پاک کو ایسے ہی بول سکتے ہیں جو فوراً بولتے ہیں ہم فتویٰ نہیں مانتے، تم نے اللہ کی بات اور نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اب یہ تم کہو اپنے منہ سے، اپنے ایمان کا خیر لگاؤ، یہاں تک کہ باپ کو فتویٰ دکھایا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے اس لیے میں نے رکھا ہے، قرآن اور حدیث پاک کے دلائل پھاڑ کر پھینک دیا۔ پرویز نام رکھنا کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ اس نے ظالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا تھا، پتہ ہوتا نہیں ہے پرویز نام رکھا ہوا ہے، اور جب بڑے بڑے 30 مارخان پڑھ لکھ کر بڑی پوسٹ مل گئی، سب سے بڑی پوسٹ مل گئی، حال یہ ہے کہ نام نہیں رکھنا یہ بھی پتہ نہیں جاہلوں کو، یہ حال ہے۔ پیر بخش، ارے ظالم اللہ نے بخشا یا تمہارا نام پیر بخش ہے؟ خدا کے واسطے بدل دے، کلندر بخش، خدا کے واسطے نام بدل، بڑھایا پیر بخش، پیر بخش کہاں بخشے گا؟ اللہ نے بخشا ہے، پیر بخش بخشے گا؟ اور ان سے پھر بخشش لینے جانا، پھر نعوذ باللہ قیامت کے دن نام رکھ لیا، پوچھتے ہیں نہیں بس۔ ایک آدمی نے تعویذ لینے آئے، بچی بہت کمزور ہے، بالکل ٹنکا، پھوک سے اڑ جائے، تو میں نے تعویذ بنانے کی نام پوچھا، نام کیا؟ نمل بولتے ہیں، نمل کیا ہے قرآن پاک میں؟ نمل نا، نمل۔ تو میں نے کہا آپ کو اس کا مطلب پتا ہے؟ کہاں سے آپ کو نام بتایا؟ کیا قرآن پاک کھولا، نمل لکھا تھا، رکھ لیا۔ میں نے کہا نام مطلب پتا ہے میرے منہ؟ کہ نہیں۔ میں نے کہا مطلب چونٹی، تو چونٹی بن گئی آپ کی بیٹی، نام بدلو، چونٹی کوئی نام ہے؟ نام بدل دیا اور ماشاءاللہ وزن بڑھ گیا۔ بھائی نام کا اثر پڑتا ہے نا، 7 نام رکھو دیکھو اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا؟ حذیفہ نام رکھو، محمد نام رکھو، کوئی منع نہیں ہے، احمد نام رکھو، محمد احمد نام رکھو، نام کا اثر آتا ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی بچے کو گناہوں کے لائن پہ لگا دیا، وہ پھر الگ بات ہے۔ نام محمد احمد اور کام جو ہے اللہ معاف فرمائے کیسے گھٹیا کام سکھا دیے بچپن سے بیٹے اور بیٹیوں کو۔ آج کل بس ماڈرن نام چاہیے، بس قرآن پاک کھولا جو لکھا ہوا ہے نام رکھ دیا جناب۔ ایسے تھوڑی ماڈرن نام چلتے ہیں کوئی، بس ان ناموں کی جو برکت ہے وہ 1400 برس گزر گئے۔ آج بھی پوچھو آپ کا نام کیا ہے؟ جناب 7 نام ہے میرا، حذیفہ میرا نام ہے، میرا نام عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ابو بکر ہے۔ دیکھو کتنا مزہ آتا ہے، اس کی فکر رکھو بھائی۔ ایک خاندان کے ایک فرد نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں تقریباً سب نام دینی ہیں، تو اب میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے کہ بھائی آپ کچھ مہربانی کر کے محنت کرو، آگے ترقی کرو۔ 4 نام ہمارے خاندان میں کم ہے، ابو بکر اور عمر، علی اور عثمان۔ سب ہنسنے لگے کہ یہ نام آنا چاہیے خاندان میں بھائی۔ اب جن کو پیغام ملا تھا وہ کوشش کر رہے ہیں بیچارے، اللہ مجھے اور ہم سب کو اجر فرما کر اولیاء۔ www.hazratfirozmemon.org